بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 7 رمضان المبارک ہے اور رمضان کا پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ صرف 3 دن پہلے عشرے میں باقی ہے۔ ہم اپنے رمضان کو، اپنے روزوں کو کس طرح قیمتی بنائیں گے؟ اپنے ایام کو بھی مبارک دن سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اس کو قیمتی بنائیں۔ شروع والے 2-3 دن 4 دن ہر ایک آدمی اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، روزے رکھتے ہیں، کھانے پینے کی ترتیب، اٹھنے بیٹھنے سونے کی ترتیب، سارا نظام بدل جاتا ہے۔ لیکن 3-4 دن کے بعد ایک انسان پھر اپنی نارمل زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو باقی ماندہ ایام ہیں اس کو قیمتی بنائیں۔ ان ایام میں جو بھی عبادات ہیں اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے کریں، اور اس مہینے میں ہم آرام نہ کریں، بلکہ اب ہم جس طرح کھانے پینے میں اپنے جسم کے اوپر تھوڑا تکلیف ڈالتے ہیں، اس طرح عبادات میں بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، کوشش کریں، محنت کریں عبادات کی طرف۔ اور آج میں نوافل کے اوپر بات کروں گا۔ فرض تو ہر ایک آدمی پڑھتا ہے، صبح کی فرض، ظہر، عصر، فرائض تو ہم پڑھتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ اہم بات بتانے والا ہوں، وہ ہے نوافل۔ اگر رمضان میں ہم 5 قسم کے نوافل ادا کریں، 5 قسم کے نوافل، تو ہمارا روزہ اور ہمارے رمضان کا مہینہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے گا۔ سب سے پہلے میں جو نفل کی بات کر رہا ہوں وہ ہے تہجد کی نماز کی نفل۔ ہم سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری سب لوگ کرتے ہیں۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ہم 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور 10 منٹ پہلے اٹھ کے ہم وضو کر لیں۔ وضو کے بعد ہم 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا ممکن ہو سکے ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ کم از کم 2 رکعت، 8 رکعت جو سنت ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن چلو ہم کمزور ہیں تو 4 رکعت تو ہونی چاہیے۔ 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سحری کر لی، اور اس کے بعد اذان ہوگی، نماز فجر پڑھ لی۔ جو میں بات کر رہا ہوں نوافل کی، دوسرا جو نفل آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اشراق۔ اشراق کا نفل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں اکثر لوگوں سے، ہم سب سے ایک کمی کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ رمضان مبارک میں فجر کی نماز ہم تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں، اذان کی 15-20 منٹ فوراً بعد نماز ہو جاتی ہے، اور پھر ہم لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، گھوڑے بیچ کے سو گئے۔ نہیں، جو سب سے قیمتی وقت ہے عام دنوں میں بھی اور رمضان کے ایام میں بھی، وہ یہی وقت ہے، صبح تہجد سے لے کر اشراق تک کا وقت۔ اس وقت کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ یہ وقت ہم کیسے قابو کریں گے؟ ہم نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہم تلاوت کے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تقریباً آج کل 5:15 بجے ہمارے ہاں نماز ہوتی ہے، تو 6:25 تک اشراق، 6:25 پر اشراق کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ اتنا وقت جو ہے اس کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ ہم نے سونا نہیں ہے، تلاوت کرنی ہے، اذکار جو تسبیحات ہے وہ پڑھنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں نیند آ رہی ہے تو ہم گھومے پھریں، چلتے پھرتے ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان پڑھیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ جو 1 گھنٹہ ہے اس کو بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہا اور اشراق کے وقت 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کی، تو اس کو 1 حج اور 1 عمرہ مقبول کا ثواب مل گیا۔ 1 حج اور 1 عمرہ، کتنا خرچہ آتا ہے حج کے اوپر، اور عمرے کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں ایک عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور 1 گھنٹہ ہم کوشش نہیں کر سکتے، اور وہ بھی مقبول۔ 2 رکعت نفل پڑھ لی ہم نے یا 4 رکعت نفل پڑھ لی، تو یہ اور رمضان المبارک میں 70 کے بدلے میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اب 1 گھنٹے کی کوشش میں ہمیں 70 حج اور 70 عمرے کی ثواب ملے،
تو کیا ایک منٹ کے بدلے میں ہمیں ایک عمرہ اور ایک حج مل رہا ہے. تو دوسرا جو ہمارا نفل ہے وہ ہے اشراق ہم نے بالکل نہیں چھوڑی. اشراق کی نماز ہم لازمی پڑھیں گے. یہ بات ہم نے اپنے اوپر فرض کرنی ہے. تہجد کی نماز اور دوسرا جو نفل ہے وہ ہے اشراق کی نماز. باقی 3 نوافل کون سی ہے وہ آپ ہمارے اگلی ویڈیو تک انتظار کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام.